نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنو غالب، نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنو غالب، جہاں بقاسہ گردوں ہے ایک خاک انداز۔ السلام علیکم ناظرین، حریف مطلب مشکل نہیں فسونے نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ آج اس غزل کا آخری شعر یا اس غزل کا مقطع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے شعر میں موجود مشکل الفاظ اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ ناظرین، یہاں میں جملہ مترجہ کے طور پر عرض کروں گا کہ یہ غزل جو ہے الفاظ کا اور تراکیب کا ایک خزانہ ہے، لہذا وہ احباب جو کہ لغات اور بالخصوص غالبیات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس غزل کو ضرور دیکھیں سنیں، کیونکہ اس میں تراکیب اور الفاظ کا ایک خزانہ موجود ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، پہلے الفاظ کا اور تراکیب کا ایک جائزہ۔ نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنو، تو یہ پورے کا پورا ایک مرکب ہے۔ وسعت میں خانہ جنو یعنی جنون کے میں خانے یا شراب خانے کی وسعت۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی مرکب اضافی توالی اضافت پر مبنی ہو، توالی اضافت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کئی الفاظ جو ہیں زیر لگا کر جو ہے مرکب میں شامل کیے گئے ہوں، جیسے اب اس میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں اسکرین پر وسعت میں خانہ جنو، یعنی 3 الفاظ ہو گئے۔ تو اس کا ترجمہ کرنا ہو یا اس کو اردو میں ڈھالنا ہو تو بس آخر سے شروع کریں اور کے کی اس کی تذکیر اور تانیث کے مطابق لگاتے چلے جائیں، تو اس طرح سے اس کا آپ کو اردو ترجمہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے یہاں وسعت میں خانہ جنو یعنی جنون کے میں خانے کی وسعت کا حال جو ہے غالب مت پوچھ۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے جہاں بق کا مطلب یہ فارسی لفظ ہے، اردو اصل تو یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا اس کو، اور بسا اوقات اردو کی جب تنگ دامانی آڑے آتی ہے تو پھر اس لفظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ فارسی کا یہ جو لفظ ہے با، تو یہ یوں سمجھے کہ کے ساتھ، اب دیکھیں نا اردو میں اگر اس کو ہم ڈھالیں تو کے ساتھ، یہ کم سے کم ساتھ، جبکہ اس کے برعکس با، اب با کے ساتھ جو ہے یہ بھی لکھنے میں آتی ہے لیکن تختی میں نہیں آتی، تو کے ساتھ کتنا لمبا ہے، تو آپ اس کو جو ہے صرف ایک حرف کے ساتھ جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں جب ہم با کہیں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب اردو کی تنگ دامانی آڑے آئے تو شعراء جو ہے پھر اس لفظ کا جو ہے کے ساتھ جہاں آپ استعمال کرنا چاہتے ہوں، ہمراہ استعمال کرنا چاہتے ہوں، تو پھر لفظ با لکھ کر جو ہے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ کاسہ گردوں، کاسہ پیالے کو کہتے ہیں، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، تو آسمان کا پیالہ۔ تو اس میں جو ایک مشابہت ہے پیالے میں اور آسمان میں، جس کو ہم مشابہت سوری بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی صورت کے اعتبار سے جو مشابہت ہے، غالب نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بے شک اپنے سامنے جو ہے کسی پیالے کو اوندا ڈال لیں، اس کو اوندا کر کے رکھ دیں زمین پر اور پھر آسمان پر نظر دوڑائیں، تو بالکل آپ کو یوں لگے گا کہ آپ جو ہے 2 پیالوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا پیالہ ہے جو اوندا پڑا ہے، ایک بڑا پیالہ ہے جو کہ آپ کے سر پر گویا کہ اوندا ہے۔ خاک انداز کوڑا دان کو کہتے ہیں، جس میں جو ہے آپ اپنا کوڑا اکٹھا کرتے ہو۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب آتے ہیں ہم شعر کی توضیح کی طرف۔ تو یہ شعر غالب کی جو رفعت فکر تھی یا ان کی جو بلند خیالی ہے، یہ اس کا ایک بہترین ترجمان شعر ہے کہ جس کے بارے علامہ اقبال کو کہنا پڑا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہر پر مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ تب دیکھیں کہ غالب کے پر مرغ تخیل نے یہاں کیا جو ہے کمال دکھایا ہے، جس کا تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا کہ غالب نے جب یہ دیکھا کہ اگر پیالہ اوندا ڈالا جائے اور آسمان اوندا ہو تو ان کے درمیان جو ہے ایک سوری مشابہت ہے۔ پیالے کا مطلب کوئی بھی برتن، اب ظاہر ہے کوڑا دان جو ہے، جب آپ کوڑا دان میں کوئی بھی کوڑا ڈالیں تو کیسے ڈالیں گے، اس کو کسی پیالہ نما برتن سے ہی اکٹھا کریں گے نا اس کوڑے کو، تبھی جا کر اس کو کوڑا دان میں ڈالیں گے۔ تو بس اس مشابہت سے غالب نے کیسا مضمون نکالا، مضمون یہ نکالا کہ
نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنو غالب، کہ جنو کا جو میں خانہ ہے اس کی وسعت نہ پوچھ۔ جنو یاد رکھیے گا اس کا تعلق صحرا کے ساتھ ہوتا ہے، اور صحرا جو ہے وہ ہمیشہ ایک وسعت کا کنایا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی کوئی صحرا جو ہے وہ 2-4 میل پر مشتمل ہے۔ جب بھی آپ صحرا کا لفظ دیکھیں، سنیں، پڑھیں تو آپ کے دماغ میں ایک بہت وسیع و عریض ایریا آتا ہے۔ ایک فطری سی بات ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی صحرا ہیں وہ ہمیشہ بیابان یا بے آباد زمینوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان کی لمبائی چوڑائی یا ان کا طول عرض جو ہے وہ بے تحاشا ہوتا ہے۔ تو جنوں جو ہے جب صحرا کے ساتھ وابستہ ہے، اور صحرا جو ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک وسعت کا ایک بہترین کنایا ہے، تو بس یہی سے غالب نے جو ہے پھر اس کی وسعت کے اندر جو ہے مبالغہ کیا اور کمال مبالغہ کیا۔ کہا کہ نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنوں غالب، کہ غالب اپنے آپ کو مخاطب کر کے غالب کہہ رہا ہے کہ غالب وسعت میں خانہ جنوں جو ہے اس کی بابت نہ پوچھ۔ میں خانہ جنوں، آپ نے اور بھی میں خانے دیکھے ہوں گے، لیکن جو میں خانہ جنوں ہے اصل میں یاد رکھیے گا کہ یہاں جو لفظ جنوں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ صحرا کے ساتھ ہے، تو شعر کا دار و مدار اس مفروضے پر ہے کہ غالب کہ جو میں خانہ جنوں ہے اس کی وسعت کے بارے میں نہ پوچھ، یعنی بے تحاشا وسعت ہے۔ اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے غالب نے پھر آگے دوسرا مصرع کہا کہ جہاں کاسہ گردوں ہے ایک خاک انداز، کہ اگر آپ اس کی وسعت کو سمجھنا چاہیں تو پھر یوں تصور کریں کہ کوئی کوڑا دان پڑا ہے، اور وہ کوڑا دان اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع و عریض کوڑا دان ہے کہ اس کوڑا دان میں کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے جو برتن مستعمل ہوتا ہے وہ آسمان ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آسمان کا برتن، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی اونلی شکل جو ہے ایک پیالہ نما شکل ہے، ایک برتن نما شکل ہے، تو وہ کوڑا دان کے جس کو بھرنے کے لیے آسمان جو ہے بطور ایک برتن کے استعمال ہوتا ہو، تو وہ کوڑا دان کتنا بڑا ہوگا۔ یعنی انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں یہاں کہ ایک اتنا بڑا کوڑا دان ہے کہ اس میں کوڑا ڈالنے کے لیے آسمان کو جو ہے وہ بطور برتن استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ پہلے کوڑا جو ہے وہ اس برتن میں ڈالتے ہیں اور پھر اس برتن سے جا کر اس کوڑا دان میں اس کوڑے کو الٹ دیتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ وہ کوڑا دان کتنا بڑا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ بس یہ ایک خیال میں ہی سوچا سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں تو اس کا کوئی قرینہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی ایسے کوڑا دان کی لمبائی چوڑائی یا اس کا طول عرض جو ہے وہ ناپ سکیں کہ جس کو بھرنے کے لیے آسمان جو ہے وہ بطور ایک کاسے کے، بطور ایک برتن کے، بطور ایک پیالے کے مستعمل ہوتا ہو۔ تو پھر یہاں سے دیکھیے آگے کہ غالب نے میں خانہ جنوں کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے کون سا پیمانہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ اگرچہ یہ محض ایک تصوراتی پیمانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس سے غالب کی رفعت خیال اور غالب کی جو جلانی طب ہے اس کا ہمیں خوب ثبوت ملتا ہے کہ غالب کا جو اشہب خیال یا اشہب فکر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پرواز کرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ مکان ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مکان اپنا۔ یعنی غالب جو ہے وہ تو عرش سے بھی کہیں آگے کی جو ہے وہ سوچتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ سب ایک خیالی باتیں ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غالب کی رفعت فکر اور ان کی جو قوت تخیل ہے، ان کی جو پرواز تخیل ہے، اس کا جو سب چیزیں بین ثبوت ہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ اور انشاءاللہ اگلے شعر کے وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اور آپ سے اپنے لیے بھی دعاؤں کا طالب۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔